الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے سلسلے وار مطالعہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ قرآن حکیم کے 20ویں پارے کے مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن حکیم کا 20واں پارہ ہے، اس میں سورۃ النمل کے آخری 3 رکوع، پھر 9 رکوع پر مشتمل سورہ قصص اور پھر سورہ عنکبوت کے ابتدائی 4 رکوع شامل ہیں۔ مکی صورتوں کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے۔ آئیے آج کے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ النمل کا رکوع نمبر 5 ہے، آیات 59 تا 66۔ کوئی ہے جو ایسا کر سکے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑے جلالی انداز میں اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا اور پوچھا کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو؟ فرمایا کہ دیکھو، بلند و بالا آسمان اور وسیع زمین کس نے بنائی ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ اس کے ذریعے حسین باغات کو کون اگاتا ہے؟ زمین کو جائے سکون اور جائے راحت کس نے بنایا؟ نہریں زمین میں کس نے جاری کی ہیں؟ بوجھل پہاڑوں کے ذریعے زمین کو توازن کس نے عطا فرمایا؟ میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش روکنے کا انتظام ایک آڑ کو لگا کر کس نے کیا ہے؟ کون ہے جو دکھ درد کے ماروں کی فریادیں سنتا ہے اور ان کی مشکلات کو آسان کرتا ہے؟ سمندر اور خشکی کے سفر میں تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ اسی طرح پہاڑ، ندی، نالے، جنگلات، ستارے بتاؤ کس نے پیدا کیے؟ بارش کی آمد سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ کائنات کی ہر شے کو کس نے بنایا اور کون ہے جو دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ آسمان و زمین سے رزق کس نے عطا فرمایا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ اللہ کی توحید کے بڑے جامع دلائل اس مقام پر عطا ہوئے۔ اگلا رکوع ہے سورہ نمل کا رکوع نمبر 6، آیات 67 تا 82۔ اللہ کے کلام کی بے مثال عظمت، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قیامت کے بارے میں ذکر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ بتا دیا گیا وہ جلد واقع ہونے والی، اپنے وقت پر اس کا ہی ظاہر ہونے کا معاملہ ہوگا۔ اور جو لوگ ماضی میں قیامت کے انکار کرنے والے گزرے، ان کے انجام کو دیکھ لو۔ دنیا میں بھی وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوئے تو آخرت میں بھی وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ منکرین قیامت کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم فرماتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ناشکرے بنے رہتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں یہ قرآن حکیم رحمت کا اور ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کی حقیقت کو واضح فرما دیا جس میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا تھا۔ یہ کتاب آگاہ کر رہی ہے کہ قرب قیامت ایک جانور زمین سے برآمد ہوگا جو انسانوں سے گفتگو کرے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقائق کی تصدیق کرے گا۔ اس کی گفتگو لوگوں پر حجت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ تو قیامت سے پہلے زمین سے جانور کا نکلنا یہ خود قرآن حکیم میں ایک علامت بیان کی گئی۔ اس کے بعد اگلا اور 7واں رکوع ہے اور آخری رکوع ہے سورۃ النمل کا رکوع نمبر 7، آیات 83 تا 93۔ جیسا عمل ویسا انجام، جس طرح کی ہم بیج ڈالیں گے اسی طرح کی فصل کاٹیں گے۔ بتایا گیا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ حق کے جھٹلانے والوں سے دریافت فرمائے گا کہ تم نے میری واضح آیات کو کیوں جھٹلایا؟ وہ ندامت کے مارے چپ رہیں گے، کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، پھر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ گویا مجرمین کو ان کے جرم کا اعتراف ہوگا اور ندامت کے مارے وہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ سور پھونکا جائے گا، تمام مخلوقات پر لرزہ طاری ہو جائے گا، سب اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو کئی گنا بڑھا کر اجر عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور جو بدی لے کر آئے گا ویسا ہی بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور برے اعمال کرنے والے اور حق کے منکر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ آپ ہر آن اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن کا پیغام تسلسل سے پہنچا رہے ہیں۔ فرمایا جو قرآن کی دعوت قبول کرے گا اچھا بدلہ پائے گا، جو اس کی دعوت کو رد کرے گا وہ برے انجام سے دوچار ہوگا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں واضح فرمائے گا تاکہ لوگ جان لیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام حق ہے۔ اس کے بعد ایک طویل صورت ہے سورۃ القصص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز داستان اس مقام پر بیان ہوئی اور ان کی زندگی کے ابتدائی حالات کا بھی تذکرہ سورہ قصص میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ مکی صورت ہے، اس کے پہلا رکوع ہے اور آیات 1 تا 13۔ اللہ نے دشمن کو محافظ بنا دیا۔ سبحان اللہ، بڑا مشہور واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت جس طرح فرمائی اس کی تدبیر کا ذکر ہے۔
فرعون ظلم و ستم پر اتر آیا، بنی اسرائیل کے ہاں لڑکوں کے پیدا ہونے پر اس نے اعلان کیا کہ مراد جو لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات بطور الہام ڈالی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو تو وہ ایک صندوق میں ان کو ڈال کر وہ دریا کے حوالے کر دیں، اور دریا جو ہے وہ فرعون کے محل کی طرف لگتا تھا، اس کا کنارہ، یہ صندوق وہاں پہنچ جائے گا اور فرعون کے محل تک پہنچا دیے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کیا تو پیچھے بہن کو روانہ کیا، ذرا جا کر معاملہ تو دیکھو۔ وہ صندوق لگا محل کے کنارے، وہاں سے ان کو لے لیا گیا۔ بی بی آسیہ سلام علیہا، انہوں نے فرعون سے کہا، جو فرعون کی بیوی تھی، فرعون تو سرکش تھا، یہ اللہ کی نیک بندی، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں، انہوں نے کہا کہ کتنا عمدہ بچہ ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کے دربار میں کچھ عورتوں کے حوالے کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کسی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا، پیچھے سے ان کی بہن محل میں پہنچ گئی، کہا میں ایسے گھر والوں کا ذکر کروں جو اس کی کفالت کر سکیں۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا، اور سبحان اللہ، اللہ کی شان کہ موسیٰ علیہ السلام واپس والدہ کے پاس آ گئے، سارے خراجات فرعون کے محل سے ادا ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کہ جس نے دشمنی اختیار کی تھی فرعون نے، اسی کے محل میں پہنچا کر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا، سبحان اللہ۔ رکو نمبر 2 ہے آیات 14 تا 21 سورہ قصص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں، ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے علم و حکمت ان کو عطا فرمائی۔ یہ اظہار نبوت نہیں ہے بلکہ نبوت کی تمہید کا معاملہ ہوتا ہے کہ پہلے علم و حکمت سے پیغمبروں کو نوازا جاتا ہے۔ ایک دن کی بات ہے، صبح کا وقت تھا کہ وہ شہر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک شخص جو کہ اسرائیلی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، وہ ایک قبطی سے جو کہ مصری تھا اس سے لڑ رہا ہے، اور مصری اور اسرائیلی کے درمیان کوئی چپقرش کا معاملہ ہو گیا۔ تو جو اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کو آگے بڑھے اور ایک مکہ لگایا اس قبطی کو، وہ قبطی قتل ہو گیا، ایک ہی مکے میں اس کا کام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ندامت بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے التجا بھی کی، اللہ تعالیٰ نے معاملے کو درگزر بھی فرمایا۔ اس کے بعد یہ اطلاع فرعون تک پہنچی تو فرعون نے کوئی اقدام کرنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق مصر سے مدین کے علاقے کی طرف چلے گئے۔ رکو نمبر 3 ہے اور آیات 22 تا 28 کا تذکرہ، ایک عاجزانہ دعا اور اس کی قبولیت۔ مصر سے مدین پہنچے موسیٰ علیہ السلام، وہاں پر دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں کسی کنویں پر، اور کچھ دو لڑکیاں کھڑی ہیں جو ذرا الگ سے اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ سارے لوگ پہلے پانی پلاتے ہوں گے، پھر وہ لڑکیاں پانی پلاتی ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چرواہوں کو ہٹا کر ان 2 لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ ان سے پوچھا تو کہا کہ ہمارے والد صاحب تو بوڑھے ہیں اور ہمیں خود ہی پانی پلانا پڑتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی پلانے کا انتظام کیا۔ اس کے بعد ایک درخت کے سائے میں آ کر بڑی خوبصورت دعا انہوں نے کی ہے، بڑی عاجزی والی دعا اور بڑی جامع دعا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی کچھ تو خیر میں سے بھلائی میں سے مجھے عطا فرما دے، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ بڑی عاجزی والی دعا، اور اس دعا کے بڑے کمالات ہیں جن کا آگے چل کر ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی۔ جن لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا تھا ان میں سے ایک لڑکی اپنے والد کی ہدایت کے مطابق ان کے پاس آئیں، اور قرآن کہتے ہیں تمشی علی استحیاء، نہایت شرم و حیا کا پیکر بنتی ہوئی وہ خاتون وہ چلتی ہوئی آئی۔ سبحان اللہ، عورت کی شرم و حیا کو بہت زیادہ قرآن حکیم نمایاں کرتا ہے۔ آ کر کہا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دعوت قبول کی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے اور ساری داستان سنا دی۔ ان کی لڑکیوں کے والد نے کہا کہ آپ اطمینان رکھیے، آپ کو یہاں پر امن حاصل ہوگا۔ پھر انہوں نے پیشکش کی کہ آپ 8 یا 10 سال تک ان کی بکریوں کی دیکھ بھال پر راضی ہو جائیں، نہ صرف یہ کہ رہائش بھی آپ کو دی جائے گی بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی لڑکی کا نکاح بھی آپ سے کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیشکش قبول کر لی۔ لیجیے جی، کتنی پیاری دعا ہے، نکاح بھی ہو گیا، ملازمت بھی مل گئی اور رہائش بھی مل گئی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد رکو نمبر 5 سورہ قصص کی آیات 29 تا 42، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت۔ یہ 10 سال کی مدت موسیٰ علیہ السلام نے مکمل کی۔ اب واپس مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اظہار نبوت کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اور 2 معجزات ان کو عطا فرمائے۔ ایک عصا کے زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور دوسرا وہ کہ اپنے ہاتھ کو گریبان سے نکالتے تو سفید چمکتا ہوا روشن نکل آتا۔ یہ 2 معجزات معروف ہے موسیٰ علیہ السلام کے۔ یہ مدین سے واپسی ہو رہی ہے مصر کی طرف، تو اظہار نبوت ہو رہا ہے، اور یہ معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ ان معجزات کے ساتھ فرعون اور آل فرعون کی طرف جائیے اور انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیجیے۔ یہ ہیں پیغمبر علیہ السلام جن کی دعوت انقلابی ہوتی ہے اور وقت کے حکمرانوں کو بھی وہ ایڈریس کرتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بھائی ہارون کو، جو ان کے بڑے بھائی تھے، اے اللہ میرے ان بھائی کو بھی رسالت کے منصب پر فائز فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور درخواست کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو حق کی دعوت دی، معجزات دکھائے تو ان لوگوں نے معاذ اللہ جھٹلایا اور اس کو جادو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو حق دشمنی کی سزا دی اور ان لوگوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کئی مرتبہ، اور رہتی دنیا تک کے لیے ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت مقدر کر دی، اور آخرت میں بھی یہ لوگ ذلیل اور رسوا لوگوں میں ہوں گے، فرعون اور آل فرعون۔ اس کے بعد رکن نمبر 5 ہے آیات 43 تا 50، گزشتہ واقعات کا بیان، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت۔ بتایا گیا کہ گزشتہ واقعات جو بتائے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے نبی اکرم علیہ السلام کو عطا فرما رہا ہے۔ یہ صدیوں پرانے واقعات اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی ایکوریسی کے ساتھ حضور کی زبان مبارک سے جاری ہونا آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے، ورنہ آپ علیہ السلام نہ مصر میں تھے، نہ مدین میں، نہ کوہ طور پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اللہ نے سارے واقعات وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اگر مشرکین مکہ پر بغیر کسی وحی کے بھیجے یا تعلیم کے بھیجے عذاب آ جاتا تو کہتے کہ اللہ تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا، اگر رسول بھیج دیتا تو ہم ایمان لے آتے اور یوں برباد نہ ہوتے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ لو رسول تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کا کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، اب تم پیروی کرو تو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ کہتے کہ ان کو تورات لکھی ہوئی کتاب کی طرح کیوں نہ ملی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کا انکار لوگوں نے نہ کر ڈالا۔ کہتے ہیں کہ اگر تم تورات اور قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آؤ تو میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ مراد ہے کہ اللہ کے کلام کا مقابلہ کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانیں تو جان لیں کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، تعصب میں مبتلا ہے، خواہشات کے بندے غلام بن چکے، اور جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا رکو نمبر 6 کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے، رکو نمبر 6 آیات 51 تا 60 سورہ قصص۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ ذکر ہے کہ اہل مکہ میں سے جو لوگ انکار کر رہے حق کا وہ محروم ہوں گے، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ قبول کر لیں گے حق کو، وہ صالحین میں شمار کیے جائیں گے۔ مکے والوں کے سامنے قرآن تسلسل سے نازل کیا جا رہا ہے لیکن یہ قبول نہیں کرتے، اور دوسری طرف حبشہ کے علاقے سے کچھ لوگ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا اور انہوں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ مکے والوں نے ان حبشہ کے آنے والے لوگوں کے ساتھ کو برا سلوک کرنا چاہا، لیکن حبشہ والوں نے جو ایمان قبول کر چکے تھے برائی کا جواب بھلائی سے دیا، اور اب یہ مسلمان ہیں، ان کے لیے دوہرے اجر کا اعلان ہے، پچھلے رسول کو ماننے کا بھی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا بھی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے واضح کیا گیا ہدایت دینے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیغمبر کا کام اور دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں اور اللہ کی طرف بلائیں۔ لوگ قبول نہیں کرتے، ان کا اپنا چوائس ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ مکے والے کہتے تھے اگر ہم بت پرستی کو چھوڑ دیں تو ہم تو کنگلے ہو جائیں گے، معاف کیجیے گا، ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا، سارے عرب سے لوگ آتے ہیں، ان بتوں کی وجہ سے آتے ہیں، ان بتوں پہ نذرانے چڑھاتے تو ہماری معیشت چلتی، تجارت چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو پچھلی معیشتوں کو دیکھ لو، بڑی بڑی اقوام تھی کفر اور شرک پر اڑی رہیں، ان کی معیشت کیا، ان کی پوری قومیں برباد کر دی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عبرت ناک مثالیں ہیں، یہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے، یہ کفر اور شرک پر اڑے رہ کر تم آخرت کی زندگی کو برباد نہ کرو۔ پچھلے مالداروں کا انجام دیکھ لو، بڑی بڑی قوت و طاقتوں کا انجام دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ ہمارے دلوں میں بھی کبھی خیال آتا ہے کچھ لوگوں کے، اگر ہم شریعت کو نافذ کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ استغفر اللہ۔ ارے کفر کرتے رہے تب بھی اللہ کھلاتا رہا کفار کو، شرک کرتے رہے تب بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا رہا مشرکین کو، اب توحید پر اگر وہ آ جائیں گے تو کیا اللہ بھوکا مار دے گا؟ اسی طرح ہم بھی دیکھیں کتنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتے پھر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، تو جب اس کی شریعت کے احکام کے نفاذ پر آئیں گے تو کیا اللہ میں بھوکا مار دے گا؟ استغفر اللہ۔ رکو نمبر 7 ہے سورہ قصص کی آیات 61 تا 75، روز قیامت مشرکین کی بے بسی اور ذلت۔ ذکر ہے کہ ایسے لوگ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں جو عارضی دنیا میں تو عیش کر لیں لیکن آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو فراموش کر دیں اور وہاں قیدی بن کر پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں وہ ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا کہاں ہیں تمہارے خود ساختہ معبود جنہیں تم بڑا با اختیار سمجھتے تھے؟ ان کے معبودان باطل یعنی کوئی مذہبی سیاسی پیشوا ہوں گے، وہ بھی کہیں گے کہ ہم خود گمراہ تھے، ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ جو گمراہی کے راستے پر چلے اور لوگوں کو بھی اپنے پیچھے لے کر چلے، کل وہ کہیں گے ہم تو خود بھی گمراہ ہو گئے اور ہم نے ان کو بھی گمراہ کر ڈالا۔
اسی میں خیر بتایا گیا کہ تم شرک سے توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ ہی کو معبود برحق مانو جو کل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان بتاؤ بھلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، دن کی روشنی کون دے گا؟ اور اگر ہمیشہ دن کی روشنی کو طاری کر دے، بتاؤ سکون کے لیے رات تمہیں کون عطا فرمائے گا؟ کوئی اللہ کے سوا ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ روز قیامت ہر امت کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر گواہ بن کر آئیں گے، اور وہ گواہی دیں گے اللہ ہم نے تو پیغام کو امت تک پہنچا دیا تھا، اب لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا۔ پیغمبروں نے بھی جواب دینا ہے، لوگوں نے بھی جواب دینے، میں نے اور آپ نے بھی جواب دینے۔ آج ہمارے پاس حق موجود ہے، اللہ ہمیں مزید سیکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکو نمبر 8 ہے سورہ قصص کی آیات 76 تا 82، قارون کا عبرت ناک واقعہ۔ قارون بڑا مالدار آدمی تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن فرعون کے دربار میں اس نے بڑا مقام حاصل کیا اور گویا کہ قوم فروش انسان تھا۔ اپنی قوم کے خلاف اس نے سرکشی کا معاملہ کیا اور قوم فروشی کی روش پر اڑا رہا۔ مال اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا، اتنا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا ایک بہت بڑی جماعت کے لیے دشوار تھا۔ تکبر کا اظہار کرتا تھا اور کہتا تھا یہ سارا کچھ میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ بتایا گیا کہ دیکھو اللہ نے مال تمہیں عطا فرمایا تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی حلال طریقے سے اس کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا تو لوگوں پر بھی خرچ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا تو بے جا مال اڑا کر زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ یہ کہنے لگا یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے عطا کیا گیا۔ اس کو بتایا کہ دیکھو پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو وہ اللہ کے سامنے ٹھہر نہ سکے، تو تم بھی اللہ کے عذاب کی پکڑ میں جب آؤ گے تو ٹھہر نہیں سکو گے۔ کچھ دنیا پرست تھے، ایک دن یہ اپنے گھر سے نکلا ہوگا شان و شوکت کے ساتھ، ہٹو بچوں کی صدائیں لگ رہی ہوں گی تو دنیا پرستوں کی رال ٹپک گئی، کہنے لگے بڑا ہی نصیبوں والا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ اہل علم نے تو یہ کہا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے، حلال کا عطا فرمائے اور عاجزی کے ساتھ رویہ اختیار کرنے والا معاملہ کرے جس بندے کے ساتھ، وہ خیر کے اندر رہے گا۔ خیر قارون جو ہے اپنے مال کے ساتھ اور خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، اور کل تک جو اس کی تمنا کرتے تھے، کہتے تھے بڑے نصیبوں والا ہے، ان کو عبرت ہو گئی، کہنے لگے اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو جو مال و دولت والا تھا لیکن تکبر کرنے والا تھا، قوم فروش تھا، ایک نشان عبرت اس کو بنا دیا۔ اس کے بعد اگلا اور آخری رکوع ہے سورہ قصص کا رکوع نمبر 9 آیات 83 تا 88۔ آخرت میں کون سرخرو ہوگا بتایا گیا، آخرت میں نہ فرعون کی طرح زمین میں اکڑنے والے کامیاب ہوں گے اور نہ قارون کی طرح فساد مچانے والے کامیاب ہوں گے، نہ تکبر کرنے والے، نہ مال و دولت پر اترانے والے، بلکہ وہ کامیاب ہوں گے جو ایمان کے ساتھ نیکی کی روش لے کر آئیں۔ فرمایا کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کے اجر کو بڑھا دیا جائے گا، اور جو بدنصیب برائی لے کر آئے گا ویسے ہی بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو بشارت دی گئی کہ جس رب تعالیٰ کی طرف آپ بلا رہے ہیں، قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، وہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل سے آپ کو رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا، اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تقاضا ہے کہ اس کے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اسی کے ہو رہو، اور کافروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے کافروں کے ساتھ، اسی اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کل اختیار اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے 20ویں پارے میں، اور صبر و استقامت کی تلقین، یہ بڑی خوبصورت داستان ہے اس مقام پر جو آئی ہے، بڑی خوبصورت ہدایات کا مجموعہ جو یہاں پر عطا ہوا۔ مشکلات کا دور ہے، 5 نبوی کا دور، جب حبشہ کی طرف ہجرت بھی ہوئی تھی، جس دور میں ان مشکلات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی قیمتی ہدایات سورہ عنکبوت میں آئی ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے آیات 1 تا 13۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی، بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا جنت کا وعدہ تم سے پورا کر دیا جائے گا، نہیں، پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، اللہ آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارے گا تاکہ کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ ہو جائے، کون واقعتاً ایمان کا سچا دعوے دار اور کون ایمان کے جھوٹے دعوے کر رہا ہے۔ بتایا گیا کہ ماں باپ اگر مشرک ہوں تو حسن سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا، لیکن ان کی شرکیہ بات ہو، کفریہ بات ہو، ایسا تقاضا شرک اور کفر پر مبنی ہو، اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، وہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی۔ کچھ بڑے بوڑھے اپنے نوجوانوں کو جو اسلام قبول کر چکے تھے بڑے میٹھے انداز میں سمجھایا کرتے تھے، کوئی بات نہیں، تم چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ نے فرمایا یہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو گمراہ کریں گے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے سورہ عنکبوت کی آیات 14 تا 22۔ اس کی بندگی کرو جو رزق دیتا ہے،
اس رکوع میں نوح علیہ السلام کی طویل داستان کا تذکرہ ہے۔ 950 برس تک استقامت کے ساتھ وہ قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم کی اکثریت نے حق کو فراموش کر دیا۔ ایک طوفان کے ذریعے یہ قوم مٹا دی گئی، برباد کر دی گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہوں نے قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو جو تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، تم جن جھوٹے معبودوں کی بندگی کرتے ہو وہ کچھ نہیں دے سکتے، بالآخر تمہیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اپنے اعمال کا تمہیں بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے آیات 23 تا 30 سورہ عنکبوت، باطل پر اڑے رہنے کا سبب۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت توحید کو جھٹلایا تو انہیں دہکتی ہوئی آگ میں اور ان کی قوم نے چاہا کہ ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دے معاذ اللہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ قوم کو آگاہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، تم جانتے ہو کہ مٹی کے بنے ہوئے بت اور تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، یہ تمہاری رشتہ داریاں، یہ تمہاری دوستیاں، ان محبتوں کی وجہ سے تم نے جھوٹے معبودوں کو معبود بنا رکھا ہے معاذ اللہ، اور ان کی پرستش میں تم لگے ہوئے ہو، تمہاری یہ گمراہی ہے اور بالآخر تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے توقع کی اور محسوس کیا کہ قوم مان کر نہیں دے رہی، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم کو چھوڑ کر ہجرت کی ہے۔ ان کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی تھے جو ان کے بھتیجے تھے، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ لوط علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے جو انتہائی گندے کام میں مبتلا تھی، قوم لوط جو کہ ہم جنس پرستی کی گندگی میں مبتلا تھی۔ بتایا گیا کہ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو اس بدفعلی سے روکا تو وہ لوگ مخالفت پر آ گئے اور عذاب کا مطالبہ کرنے لگے، بالآخر پھر اللہ کا عذاب بھی لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہے جو کہ 20 پارے کا آخری رکوع ہے، آیات 31 سے 44، شرک کی حقیقت، مکڑی کا جال۔ اس رکوع میں 5 مجرم قوموں کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون، اور ان پر آنے والے مختلف عذابوں کی کیفیات کا تذکرہ۔ آندھی کے ذریعے قوم لوط پر کنکریاں برسائی گئیں، زلزلے کے ذریعے قوم سمود اور اصحاب مدین کو، شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا، قارون کو دھسا دیا گیا، طوفان یہ سمندر میں غرق کر دیے جانے کا معاملہ قوم نوح کے ساتھ ہوا، آل فرعون کے ساتھ ہوا، مشرک قومیں تھیں، سب کی سب تباہ کر دی گئیں۔ بتایا گیا جو اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو اختیار کرتا ہے اس کا عقیدہ اتنا ہی کمزور ہے جتنا کہ مکڑی کا جال، مکڑی کا گھر جو ہے بس ذرا ٹچ کرو ختم، ذرا ہوا چلے ختم، جتنا یہ گھر کمزور ہے اتنا شرک کا عقیدہ بھی کمزور ہے، اور ایسے جھوٹے معبودوں پر تکیہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں نازل کرام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے مزید محبت عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔